السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. سورة بقرة آية number 183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلا مقصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وہ یہ کہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم سب متقین بننا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تقوی ہے کیا، تقوی کسے کہتے ہیں، اور پھر تقوی حاصل کیسے کیا جائے۔ تو تقوی کے معنی ہے بچنا، ہر قسم کے گناہ سے خود کو روکنا، برے خیالات، منفی سوچ، بدگمانیاں، جھوٹ، چغلی، لڑائی جھگڑے، ہر وہ چیز جو گناہ ہے اس سے خود کو روکنا، گناہوں سے بچنے کا ایک چیک خود پہ رکھنا۔ اب دیکھیں، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم روزہ رکھ کر حلال کھانے پینے تک سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن حرام کی ساری باتیں، گناہ کے سارے کام، بدگمانیاں، نیگیٹو تھنکنگ، جھگڑے، بیک بائٹنگ، ان سب باتوں سے خود کو نہیں بچا پاتے۔ حالانکہ یہی اصلی باطنی روزہ ہے، یہی اصل مقصد ہے اللہ کا روزہ رکھوانے کا، کہ ہم میں سیلف کنٹرول ڈیولپ ہو جائے۔ جب حلال کھانا پینے سے ہم رکے ہوئے ہیں، ہم رک سکتے ہیں، تو کیا حرام گناہوں کے کاموں سے نہیں بچ سکتے؟ روزہ دراصل بھوک پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تاکہ انسان اس قابل ہو سکے کہ اللہ کے خاطر اپنے تمام نیگیٹو ایموشنز پہ کنٹرول کر سکے۔ یاد رکھیں، روزہ صرف اللہ کے خاطر رکھا جاتا ہے، اور نیگیٹو ایموشنز پر کنٹرول بھی ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر، اس کی رضا کے خاطر کر رہے ہوں۔ بات حقیقت میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں خود کے سیلف کنٹرول کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے کہ اس کا اثر باقی بچے جو 11 مہینے ہیں، حتیٰ کہ پوری عمر اس کا وہ اثر باقی رہے۔ تمام نیگیٹو ایموشنز پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ وائی؟ تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ سو سیلف کنٹرول اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہی تمام چیزوں پہ غالب ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ بےہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ تو یہاں دیکھیں، سیلف کنٹرول سکھایا جا رہا ہے۔ کس بات کو ہمیشہ ہمارے ذہن پہ ہمیں حاوی رکھنا ہے، وہ یہ کہ میں روزے سے ہوں۔ اور یاد رکھے، ایک مومن کا روزہ صرف یہ 1 مہینے نہیں ہوتا، اس کا روزہ تو زندگی بھر کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باطنی روزہ رکھتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ، بےہودہ اعمال اور بےہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ وہ صرف محض کھانے پینے کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ وانٹس کہ ہم اپنے اندر اتنا کنٹرولنگ پاور لے آئیں کہ ہم تمام بےہودہ، تمام لغو، تمام برے خیالات، تمام بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو دیکھیں، جس طرح ہم عبادات میں ظاہر جو ارکان ہیں اس پہ اتنا غور کرتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، نماز ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے، کیا صحیح طریقہ ہے، وضو کہیں ہمارا غلط تو نہیں ہو گیا،
اور روزے کی حالت میں ہم وہ تمام باتیں جس سے کہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے ان سب چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں. اسی طرح باطنی کیفیت، اللہ کی محبت، خوف اور اس کی امید، یہی تقویٰ ہے کہ ہم باطنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خود کو سپرد کر دیں، صرف ظاہری سپرد نہ کریں. اب دیکھیں اسے پریکٹیکلی کس طرح اپلائی کیا جائے گا. سب سے پہلے اپنے آپ پر چیک رکھنا ہے کہ انسٹنٹ ریئیکشن ہمارا کیا ہے. خود کے انسٹنٹ ریئیکشن پر کنٹرول کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا. کسی بھی بات کا ہم کس طرح فوری ریئیکشن دیتے ہیں. فار ایگزامپل 10 لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، سب مل کر چگلیاں کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت یہ کہیں، اتنا ایمان کا لیول ہمارا ہائی ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم روزے سے ہیں. پھر اس سے بھی زیادہ کمال کی بات تو تب ہے جب دیگر جو 11 مہینے ہیں ہمارا اتنا زیادہ سیلف کنٹرول ڈیولپ ہو جائے کہ ہم کسی بھی وقت ایسی مجلسوں میں بیٹھیں تو ہمارے پاس اتنا ایمان کا لیول ہو کہ ہم لوگوں کو روک سکیں. یہ ہے سیلف کنٹرول کا ہائیلی درجہ. اسی طرح جب کوئی آپ پر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ کو غلط ٹھہرا رہا ہے، تو ایسے حال میں بھی قابو کر جائیں اور اس وقت کو، لمحے کو ڈھلنے دیں. جب وقت آپ کو مناسب لگے تب آپ انہیں سمجھائیں، تب آپ انہیں بات کریں. تو دیکھیں انشاءاللہ وہ انسان بھی سمجھے گا اور ہم اپنے جو کنٹرولنگ پاور ہے اس کو بھی انکریز کر پائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر پائیں گے. اسی طرح جب ایسی سچویشن ہے، شوہر بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کے لڑائی جھگڑا ہے، یا بچوں کے درمیان، یا بچوں اور ماں باپ کے درمیان کسی بات کو لے کے جھگڑا ہے، تو اس وقت بھی بس یہ سمجھ لیں کہ میرا یہ امتحان ہے، میرا یہ سیلف کنٹرولنگ کا امتحان ہے کہ میں کتنا زیادہ کنٹرول کر پاتی ہوں خود کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. یہ بات ضرور سمجھ لیں، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے خود کو جب تک کہ ہم یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ کریں. اسی طرح جب ہمارے ذہن میں خیال آئے کسی کی بدغمانی کا، فوراً توبہ استغفار کہہ لیں، کیونکہ بدغمانی وہ گمان ہے جو کہ گناہ میں شمار ہے. اس وقت خود سے کہیں کہ یہ نیگیٹو ایموشن ہے and I need to control on negative emotions انشاءاللہ only for the sake of رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیے ایک بات بہت زیادہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس مہینے میں سیلف کنٹرولنگ جو پاور ہے، متقین بننے کی جو بات کہی ہے، بچنا اور پرہیزگاری کی جو بات کہی ہے، کیوں کہی ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ اس وقت ہم روزے کے حال میں ہوتے ہیں، پہلے ہی ہم پر وہ حال مسلط ہو رہا ہوتا ہے جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ آزمائش ہے، وہ ایک الگ پریشانی ہے. پھر اس کے اوپر جب کوئی بد زبانی آپ سے کرتا ہے، بدتمیزی آپ کے ساتھ کرتا ہے، غلط بیان آپ کے لیے دیتا ہے، بدغمانی آپ کے لیے کرتا ہے، آپ کو ذلیل کرتا ہے، تو ایسے حال میں ہمارا جو پارا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. تو اسی حال میں جب پریشانیوں پہ پریشانیاں ہیں اور اس حال میں ہم کنٹرول کریں، دس از دا ریئل کنٹرول. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی سکھانا چاہتے ہیں اور اسی پر ہمیں بس جم جانا ہے انشاءاللہ. پھر دوسری چیز، بی گڈ اینڈ ہمبل ود ایوری ون. جس میں نرمی نہیں وہ تمام خیر سے دور رہا، جس میں نرمی نہیں وہ تمام خیر سے دور رہا، تمام بھلائی سے دور رہا. تو ہمیں اپنے معاملات کرنے میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے. اگر نرمی نہیں، جھکاؤ نہیں، کمپرومائزز نہیں، ہم مولڈ ہونا نہیں جانتے، تو دیکھیں پھر یہ جو سیلف کنٹرول ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، تقوی کا کوئی مقصد نہیں. تقوی ہے ہی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم لوگوں کو بھی راضی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی راضی کریں. لوگوں سے بھی وہ باتیں کہنے سے بچیں جو انہیں ہرٹ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ کرنے میں وہ معاملہ کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کر لے، نہ کہ وہ معاملہ کریں جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. پھر دیکھ رہے تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، ہر دن ایک ایگزام ہے. یہ سوچ کر خود کو ہمیشہ الارم موڈ پہ رکھیں تاکہ سیلف کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ دیکھیں آخر سانس کا ہمیں کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو اگر انسان یہ سوچ رکھ لے تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ وہ ایک اچھا رویہ رکھے گا، اپنوں کی گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دے گا. اور یہی وہ ایکٹ ہے، یہی وہ عمل ہے جس کے تھرو
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب ہو سکیں گے۔ تو بہترین دعا کیا ہے کہ ہم تقوی حاصل کر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور متقین لوگوں میں شمار ہو سکیں۔ اور یہ جو رمضان مہینہ آیا ہی اسی پرپس سے کہ ہمارے اندر تقوی انکریز ہو، سیلف کنٹرولنگ پاور انکریز ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے، ہم سب اسے یاد کر لیں۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ واٹ اے بیوٹیفل دعا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت بھی ہم مانگ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہم تقوی مانگ رہے ہیں۔ نمبر 3 ہم عفاف، پاک دامنی مانگ رہے ہیں۔ پھر ہے بے نیاز، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے، لوگوں سے ڈپینڈنٹ ہو جائیں، تیرے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہو جائیں۔ یہ ہے بہترین دعا۔ کوشش کریں اس کو آپ لکھ لیں اور کسی وال پہ چپکا دیں، تاکہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے، اور ہر نماز کے بعد اسے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے تقوی انکریز کرنے کا بہترین ذریعہ بنائے، اور ہمارے اندر ایسی سیلف کنٹرولنگ پاور ڈیولپ ہو جائے کہ آگے آنے والی زندگی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے، اور تمام نیگیٹو ایموشنز پہ ہم قابو کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔